نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو سب ہی خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ میٹھے بولوں کی پرت اترنا شروع ہوئی۔ دبے دبے لفظوں میں نازیہ کی پکی رنگت پر باتیں ہونے لگیں۔ نازیہ کی 4 نندیں تھیں۔ نازیہ کے شوہر طاہر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی والی نند اندر داخل ہوئی۔ اوہ، یہ آپ کی ہیں نازیہ بھابھی، میں سمجھی ساتھ والوں کی کام والی آئی ہوئی ہے، ماریا نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف مذاق اڑا رہی تھیں۔ نازیہ کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اس دن سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت تیار رہنے لگی تاکہ آئندہ اسے کوئی کام والی نہ کہے، خالہ کا کام والی خالہ کا طعنہ نہ دے سکے، جن کی رنگت بے حد کالی تھی۔ کالے گورے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی روایت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً بہت فریش اور اچھی لگ رہی تھی۔ طاہر باہر موٹر سائیکل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہینڈنگ سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکلی، ساس کی کانوں سے ٹکرائی۔ آئے ہائے! ایک تو اتنا کہہ کر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بدبدائیں، پھر بولی، اوپر سے سرخ سوٹ، بٹیا کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ چلو شاباش، کسی ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ، یہ تو بالکل نہیں جچ رہے۔ یہ سننا تھا کہ نازیہ کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی اور اس کو اپنی ٹانگیں بے جان سی لگنے لگیں۔ اف بھابھی، آپ نہ بس دھیمے رنگ کے کپڑے پہنا کریں۔ ساتھ بیٹھی ہوئی عائشہ نند نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ عائشہ خود بے حد گوری رنگت کی مالک تھی۔ اس دن نازیہ کا دل شانق سے ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو عائشہ نے دیکھا اس نے ہلکے براؤن رنگ کا لون کا سوٹ پہن لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ خود اس کی بھی کچھ دن بعد ہی شادی طے ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا بھابھی سے اپنے الفاظ کے لیے معذرت کر لوں، لیکن نازیہ تیز قدموں سے بڑی سی چادر اوڑھے گیٹ سے نکل گئی۔ ہائے، یہ کالی کلوٹی بہو میرے ہی پلے پڑنی تھی۔ اف، اتنا کالا رنگ! بھئی وہ ٹوٹکے کون سے ہوتے ہیں، ذرا کوئی ان کو بھی بتا دے۔ جب رشتہ لینے گئی تھی تو بڑا میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ نازیہ کی ساس مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اب تو نازیہ ان آوازوں اور طعنوں کی عادی ہو چکی تھی۔ عائشہ شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ نازیہ کچن میں بری طرح مصروف تھی۔ اس نے بریانی بنائی، سالن میں کوفتے بنائے اور میٹھے میں فروٹ ٹرائفل۔ جب رائتا بنانے کے لیے فریج کھولا تو دہی غائب تھا۔ اوہ، آنٹی سے کہتی ہوں دہی منگوا دیں، شاید انکل بھول گئے ہوں گے۔ یہ سوچتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھی تو عائشہ کی سسکیوں اس کے قدم روک لیے۔ امی جی، میری ساس کہتی ہیں خالہ گورا رنگ ہی کافی نہیں ہوتا، بندے میں کچھ بات ہونی چاہیے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑتی ہے کوسنے دینے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ اس دن میرے سے پیاز تھوڑا زیادہ براؤن ہو گئے تو سارا دن مجھے بے ہنر، کوڑ اور پھوہڑ کہتی رہیں۔ اکرم سے میری شکایت بھی لگا دی۔ اکرم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ امی جی، اتنا کہہ کر عائشہ پھر رونے لگی۔ باہر کھڑی نازیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی شروع ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اصل رنگ من کا رنگ کا ہوتا ہے، من کالا تو تن کالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی سٹوری سننے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔